اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، تعلیم کی اس مجلس میں آئیے حدیث شریفہ کی تعلیم کی جاتی ہے۔ اس پر عمل کرنے، استفادہ حاصل کرنے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی نیت سے سنیں اور ویسی نیت سے اس مجلس میں بیٹھیں اور اس مجلس کی برخاستگی کے بعد مستحکم ارادے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹیں کہ آئندہ پھر ایسی بابرکت، بانور اور رحمت والی مجلس میں بار بار بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار بیٹھنے کی توفیق مانگی جائے تاکہ موت سے پہلے تک حدیث شریفہ سے نکلنے والے نور اور رحمتوں سے اپنی زندگی کو سجا لیں، سنوار لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے۔ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے۔ نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر تو اتنا دھیان کر لو، تو پھر تو اتنا دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندی اپنے مالکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر توقف کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ فائدہ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں باندی کا اپنی مالکہ کو جننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی،
یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی بلکہ الٹا ان پر اس طرح حکم چلائیں گے جس طرح ایک مالکہ اپنی باندی پر حکم چلاتی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال اور دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ ان کی دلچسپی اونچے اونچے مکانات بنانے میں ہوگی اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس حدیث شریف میں ہمیں اس بات کی جانکاری دی کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ آئیے ہم اس پر پورا وثوق اور یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ من حق ہے اور سچ ہے، وہ ہو کر رہے گی اور ہو بھی رہا ہے کہ آج کل کہ جو کچھ اس میں نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ساری نشانیاں کچھ دکھنے بھی لگی ہیں جو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو قرب قیامت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔